بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج ہمیں پھر ایک عظیم سعادت نصیب فرمائی کہ ہم روزے کی حالت میں نماز کے بعد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سننے کے لیے یہاں جمع ہوئے۔ پروردگار ہمارے اس اخلاص، محبت، چاہت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیشہ اسی طرح دین متین کی طرف متوجہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزیں خوبصورت بنائی ہیں۔ کائنات حسین و جمیل ہے اور خود پروردگار بھی حسن کو پسند فرماتا ہے۔ فاللہ جمیل فیحب الجمال، اللہ خود خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اپنا ظاہراً بھی انسان کو خوبصورت رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ جو ظاہری شکل و صورت دی وہ اللہ نے عطا کی ہے، وہ الگ چیز ہے۔ انسان جیسا بھی ہے ظاہراً شکل و صورت، ہمارے ہاں تو مختلف تصورات ہیں نا حسن کے، ٹھیک ہے نا۔ ہم سے پتہ نہیں کن کن کو خوبصورت سمجھتے ہیں، کس چیز کو حسن سمجھتے ہیں، وہ ہماری اپنی غلط فہمیاں ہیں۔ انسان ویسے بھی خوبصورت ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، پروردگار نے خوبصورت سانچے میں انسان کو تخلیق کیا ہے۔ تو انسان خوبصورت ہے، ظاہراً بھی اپنا وہ خوبصورت بنا کے رکھے، دراصل حسن خوبصورتی اندر کی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ظاہراً وہ خوبصورت ہوتے ہیں اور ان کا کرخت لہجہ، ان کا انداز بدتمیزی ایسا ہوتا ہے کہ ہر انسان ان سے متنفر ہوتا ہے۔ ایک انسان ایسا ہوگا کہ ظاہراً جسے ہم خوبصورت نہیں سمجھتے، اس کا بلیک کلر ہوگا جسے ہم خوبصورتی نہیں سمجھتے، اس طرح کا ظاہراً اس کی شکل و صورت ہوگی، پر اس کا حسن اخلاق، اس کی زبان کا مٹھاس، اس کا انداز گفتگو، اس کا احساس انسانیت، اس کا پیار محبت، یہ اس کا ایسا حسن ہوگا باطنی، اس کی وجہ سے ہر بندہ اسے پیار کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو دراصل حسن جو خوبصورتی اندر کی ہوتی ہے، حسن انسان کے اس ظاہری ڈھانچے کا نہیں تو حسن انسان کے کردار کا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، کردار خوبصورت، انسان خوبصورت ہے۔ ظاہراً انسان جتنا بھی خوبصورت ہو، جو ہمارے نزدیک خوبصورتی ہے، وہ جس قدر انسان بھی اعلیٰ درجے پر ہو، پر اس کا کردار اچھا نہ ہونا، لوگ اسے پیار نہیں کرتے۔ ظاہری انسان خوبصورت نہ ہو، جو ہمارے نزدیک خوبصورتی نہیں کہلاتی، اس طرح کا انسان ہو، اس کا کردار اچھا ہو، ہر بندہ اسے پیار کرتا ہے۔ تو کائنات کو اللہ تعالیٰ نے حسین و جمیل بنایا، کائنات کو حسن عطا کیا۔ مختلف شکلیں ہیں، مختلف صورتیں ہیں، مختلف انداز ہیں، مختلف آوازیں ہیں، مختلف ساز ہیں، انتہا عجیب طرح کی پیار محبت ہیں، یہ سارے حسن و جمال۔ پر کائنات کے سارے حسن و جمال کو جمع کرے نا تو تمام حسن و جمال حسن مصطفیٰ سے بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کائنات کے اندر حسین و جمیل کوئی بھی نہیں ہے، یاد رکھیں، کوئی نہیں، کیا کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ جو حسن اللہ نے اپنے محبوب کو دیا اور اس حسن کو پسند کیا، خود تخلیق کیا اور اسے پیار کیا، اور خود کہا کہ اے محبوب تجھے ایسا حسن عطا کیا کہ تیری ہر ادا کمال ہے۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب پوری کائنات کے اندر اپنی امت کے تمام لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ اے میری امت کے لوگوں، اگر تم اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو، تم کہتے ہو کہ ہمیں اللہ سے پیار ہے، محبت ہے، تو پھر فاتبعونی، پھر میرے محبوب کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، پھر خود خدا تم سے پیار کرے گا، خود اللہ کی ذات تم سے پیار کرے گی۔ اچھا، اتباع کیا چیز ہوتی ہے؟ ایک ہے اطاعت، ایک ہوتی ہے اتباع۔ اطاعت یہ ہے کہ جو حکم دیا اس کو ماننا، حکم کی فرما برداری، اسے اطاعت کہتے ہیں۔ اتباع کہتے ہیں کہ جیسا کوئی کر رہا ہے نا اسی طرح کرنا، اسے اتباع کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب ان لوگوں کو کہہ دو کہ اگر یہ مجھ سے پیار کرنے کا، مجھ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر میں رب انہیں کہتا ہوں کہ میرے محبوب کی اتباع کرو، یعنی جس طرح انداز زندگی میرے محبوب کا ہے کہ میرا محبوب جیسے کیسے کھاتا ہے، کیسے پیتا ہے، تم بھی اسی طرح کھاؤ پیو۔ جس طرح میرا محبوب چلتا ہے پھرتا ہے، تم بھی اسی طرح چلو پھرو۔ جس طرح میرا محبوب بیٹھتا ہے، تم بھی اسی طرح بیٹھو۔
جس طرح میرے محبوب کا انداز گفتگو ہے سنجیدگی، تم بھی اسی طرح گفتگو کیا کرو۔ جس طرح میرے محبوب کا انداز پیار محبت میری بیویوں کے ساتھ ہے، تم بھی اپنی بیویوں کے ساتھ وہی طریقہ انداز بنایا کرو۔ جس طرح میرے محبوب بڑوں کی عزت کرتے ہیں، شفقت کرتے ہیں، تم بھی اسی طرح عزت کیا کرو۔ جس طرح میرے محبوب چھوٹوں سے پیار کرتے ہیں، تم بھی اسی طرح پیار کیا کرو۔ جس طرح میرے محبوب نے حق ہمسایوں کے ساتھ معاملات تعلقات رکھے، تم بھی اسی طرح کیا کرو۔ تو یہ انداز زندگی جب ہوگا تمہارا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، چلنے کا، پھرنے کا، لین دین، معاملات، سب کچھ میرے محبوب کے عین مطابق کرو گے نا، پھر تم دعوی محبت اللہ سے کرو نہ کرو، پھر خود خدا کہتا ہے کہ رب تعالی ہو کے تم سے پیار کرے گا۔ یعنی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا اتنا پیاری ہے، ہر ادا اس قدر خوبصورت ہے کہ پروردگار فرماتے کہ جو بندہ میرے محبوب کی ادا جیسی ادا اپنائے گا نا، میں خود خدا ہو کے، بے نیاز ہو کے، خالق و مالک ہو کے، کائنات کی تخلیق کرنے والا ہو کے، میں اس بندے سے، جو بندہ میرے محبوب کی ادا کو اپنا رہا ہے، میں اس بندے سے خود پیار کروں گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ادائے مصطفیٰ، ہر ادائے مصطفیٰ کمال تھی، اس قدر پیاری تھی کہ پروردگار محبوب سے جو پیار ہے وہ تو ایک جدا ہے، وہ کتنا پیارا ہے، وہ ہمارے تخیلات کی بات نہیں ہے، ہمارے تصورات میں آنے والی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے جو میرا بندہ میرے محبوب کی کچھ ادائیں اپنا لے گا نا، مجھے اپنے محبوب کی ادائیں اتنا پسند ہیں، میرا محبوب اتنا خوبصورت ہے، اتنا حسین و جمیل ہے کہ اس کی ہر ادا کمال ہے، اور جو میرا بندہ میرے محبوب کی کچھ ادائیں اپنا لے گا، میں پروردگار ہو کے اس سے پیار کروں گا۔ تو اس سے ہم خود اندازہ لگا لیں کہ ہم ان کی ادائیں اپنائیں، اللہ ہم سے پیار کرے، تو ادائے مصطفیٰ، ہر ادائے مصطفیٰ کیسی ہوگی۔ حسن مصطفیٰ کا ہم اسی سے ہی اندازہ لگا لیں۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت نے کہا نا کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، حرمہ نصیب ہوں تجھے امیدگاہ کہوں تجھے، جان مراد کان تمنا کہوں تجھے، اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جان جامع جان تجلی کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ اور خلق کا مولا کہوں تجھے۔ یہ اللہ کے محبوب کا حسن تھا۔ دیکھنے والوں نے تو دیکھا نا، جنہوں نے نہیں دیکھا وہ بھی اس قدر تڑپتے رہے، وہ اس قدر مچلتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اس قدر حسن مصطفیٰ تھا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ کائنات، میں کہتا ہوں پوری کائنات کو حسن ملا تو حسن مصطفیٰ کے صدقے، پوری کائنات کو جمال ملا تو جمال مصطفیٰ کے صدقے، پوری کائنات تخلیق ہوئی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں کہتا ہوں حسن کو بھی حسن ملا ہے تو حسن مصطفیٰ کے صدقے ملا ہے۔ حسن کا کیا کمال ہے، ارے حسن کو بھی حسن مصطفیٰ کے صدقے ملا ہے۔ یہ ہے خوبصورتی، یہ حسن مصطفیٰ، کائنات کے اندر اس سے زیادہ خوبصورتی کوئی ہے ہی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ، آپ اس میں غور کریں، فرماتے ہیں کہ میں نے کائنات کے اندر کسی چیز کو بھی اللہ کے محبوب جیسا خوبصورت نہیں دیکھا، کسی شے کو بھی، ما رأیت شیئا، اچھا تشبیہ تو دی جاتی اس سے کہ میں نے کسی بھی آدمی کو آپ جیسا خوبصورت نہیں دیکھا، ٹھیک ہے نا، پر آدمی سے، انسان سے زیادہ اور بھی کئی چیزیں ہیں نا خوبصورت۔ آپ چلے جائیں، سبز قسم کے پہاڑات ہیں، ان کے اندر قسم و قسم کے پھلات ہیں، ان کے اندر قسم و قسم کے پرندے ہوتے ہیں، پرندوں کی آوازیں ہوتی ہیں، نغمے ہوتے ہیں، خوبصورت ماحول ہوتا ہے، پھول ہوتے ہیں، ان کی خوشبوئیں ہوتی ہیں، ان کی مہک ہوتی ہیں، کلیاں ہوتی ہیں، آسمان کے نظارے ہیں، سمندروں کی لہریں ہیں، کائنات کے حسن و جمال انسان کے عقل دنگ رہ جائے۔ انسان سے ہٹ کے بھی مختلف قسم کی چیزیں خوبصورت ہیں نا۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے بات ہی ختم کر دی ہے ساری، انسان سے کیا تشبیہ دینا، انسان کے علاوہ بھی تو حسن و جمال ہے نا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے کائنات کے سارے حسن کو دیکھا، سبز قسم کے پہاڑات بھی دیکھے، کلیاں دیکھی، مہکتے پھول دیکھے، ان میں چرند و پرند کی آوازیں دیکھی، نغمے سنے، اور سمندروں کی بہتی لہریں، آسمان کی بلندیاں، کائنات کے سارے حسن و جمال، انسانیت کی خوبصورتی، پوری کائنات کے حسن و جمال کو جب میں نے جمع کیا، پھر میں نے دیکھا حسن مصطفیٰ کی طرف، ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ، میرے محبوب جیسی کائنات کے اندر کوئی چیز خوبصورت ہے ہی نہیں۔ یہ حسن مصطفیٰ ہے۔ پھر ہم کیوں پیار نہ کریں اللہ کے اس محبوب سے کہ جو خود خدا پیدا کر کے بھی اس کا عاشق ہو گیا، اس سے پیار کرتا ہے کہ میں نے کمال کا اپنا محبوب پیدا کیا ہے۔
یہ حسن مصطفیٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آخری صحابی رسول ہیں، یعنی کائنات کے اندر یہی آخر میں صحابی رہ گئے تھے، باقی سب صحابہ کی وفات ہو گئی تھی۔ یعنی صحابی اسے کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہو یا دیدار مصطفیٰ کیا ہو، ٹھیک ہے نا، اسے صحابی رسول کہتے ہیں۔ پھر جس نے صحابی کو دیکھا، اللہ کے محبوب کے دیدار مصطفیٰ کیے ہوئے انسان کو جس نے دیکھا، وہ تابعی ہوتا ہے، خواب میں نہیں، ظاہری زندگی میں، ٹھیک ہے نا۔ تو حضرت ابو طفیل یہ آخری صحابی ہیں جن کی وفات ہوئی، اور ان کے بعد کوئی صحابی نہیں تھا، اور آپ موجود تھے، ضعیف العمر تھے، آپ پہاڑیوں پہ چلے جاتے، پہاڑی پہ کھڑے ہو کے اعلان کرتے، آواز دیتے، اے عرب کے لوگوں، آج اور اس وقت کائنات کے اندر میرے سوا کوئی بھی نہیں ہے جس نے چہرے مصطفیٰ کو دیکھا ہو، میں ہی واحد ایک آدمی رہ گیا ہوں جس نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا ہو، اور مجھ سے آ کے پوچھو حسن مصطفیٰ کیسا تھا۔ خدا کی عزت کی قسم، کائنات کے اندر حسن مصطفیٰ جیسی حسین چیز کوئی نہ تھی۔ حضرت ابو طفیل یہ اعلان کرتے، پہاڑیوں پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو دعوت دیتے، لوگوں آؤ مجھ سے پوچھو حسن مصطفیٰ کی باتیں، میں تمہیں سناؤں حسن مصطفیٰ کی کہانیاں۔ میرے چلے جانے کے بعد کائنات کے اندر کوئی دیکھ کر، وہ تو تصورات میں تو ہر کوئی پڑھ کے کہتا ہے، ٹھیک ہے نا، پڑھ کے تو ہر کوئی مختلف قسم کی باتیں کرتا رہتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا حسن جمال تھا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا نا، وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہ شمع ہے کہ دعا نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں، تیرے آگے یوں ہی دبے لچے فصحائے عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جس میں ہی جان نہیں، وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے، وہ نبی ہے جن کے ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جن کا مکان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہی سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں کہ جس کا بیان نہیں۔ فرماتے ہیں کہ کائنات کے سارے حسن و جمال، آپ کی گفتگو، آپ کا انداز، آپ کا چلنا، آپ کا پھرنا، آپ کا علم، آپ کا دیکھنا، ہر چیز کمال ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے محض تصورات میں پڑھ کے سنا، پڑھا اور تصورات میں جا کے صرف محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی تخیلات میں جا کے اللہ کے محبوب کا دیدار کیا، حقیقت نہ دیکھی، اور ان کے اندر عشق مصطفیٰ یہ تھا۔ پھر کہا آخر پہ کہتے ہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، یا رسول اللہ تیرے نام پہ، ذات پہ نہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، میری جو جان ہے نا آپ کے نام پہ قربان کر دوں، ٹھیک ہے نا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، ایک جان کیا اوقات رکھتی ہے کہ آپ کے نام پر اور میری ایک جان نہیں، دونوں جہاں ہی فدا کر دوں۔ پھر کہا کہ دونوں جہاں سے بھی جی نہیں بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، جہاں دو ہی ہے نا، عالم اجسام میں پھر آخرت ہے، کاش کہ کروڑ جہاں ہوتے، ہر جہاں میں آپ کے نام پر اپنی جانیں قربان کر دیتا۔ یہ حسن مصطفیٰ کا عالم تھا۔ اللہ کے محبوب سے زیادہ کائنات کے اندر خوبصورتی نہ کوئی پیدا ہوئی ہے، نہ کوئی پیدا ہوگی۔ اللہ اکبر۔ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خاتون ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جاتے ہوئے ان کے گھر کے ہاں تشریف لے گئے، اور انہوں نے حسن مصطفیٰ کو دیکھا، دیوانی ہو گئی۔ یہ حدیث پاک کہانی بہت لمبی ہے، مختصر سی بات۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ حسن مصطفیٰ کی بات کرو کہ حسن کیسا تھا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اچھا یاد رکھیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کا حسن مختلف انداز کا ہوتا ہے، کچھ لوگ قریب سے زیادہ خوبصورت لگتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ قریب سے اتنا پیارے نہیں لگتے، وہ دور سے زیادہ خوبصورت لگتے ہیں، دور سے ان کا حسن ایک نکھرا ہوا نظر آتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں دور سے پیارے نہیں لگتے اتنا، قریب آئیں تو پھر ان کا حسن نکھر جاتا ہے۔ حضرت ام معبد فرماتی ہیں اللہ کے محبوب کے حسن کا کیا کہنا، اللہ کے نبی جب دور جاتے نا اور کمال کے لگتے، جب قریب آتے اور کمال کے لگتے، ہر لحاظ سے اللہ کے محبوب کا حسن کمال ہی تھا۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے کیا کہنے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکراتے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
دانتوں کے اندر سے یہ سوراخ ہوتے ہیں نا جو درمیان سے، ان سوراخوں کے اندر سے نور نکلتا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ایسا نور، ایسی روشنی نکلتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں نا، آپ گفتگو فرماتے یا مسکراتے تو مسکراہٹ کا کیا عالم تھا، مسکراہٹ مصطفیٰ پہ ہماری جانیں قربان، کیا مسکراہٹ تھی کہ کائنات خوش ہو جاتی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکرانے کو چرند و پرند دیکھتے، حیوانات دیکھتے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا گزر تھا سفر میں، تو ہر طرف سے آواز آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ، تو میں نے دیکھا کوئی انسان نظر نہیں آیا، میں نے تعجب کیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تو کیا سمجھتا ہے کہ انسان، مفہوم روایت، کیا انسان صرف مجھ سے پیار کرتے ہیں اور مجھ پر سلام کرتے ہیں؟ فرمایا اے علی دراصل یہ ارد گرد پہاڑ اور پتھر ہیں جو میرے حسن سے پیار کرتے ہیں، اور یہ پتھر مجھ پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ بھی پتھر یاد ہیں کہ میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، اور میری ماں کنویں سے پانی بھرنے کے لیے جب نکلتی اور میری ماں کے قدموں کے نیچے پتھر نرم ہو جاتی، اور جب وہ وہاں سے گزرتی ارد گرد جو پتھر مجھ پر سلام پڑھتے نا، میں ماں کے پیٹ میں تھا، وہ پتھر آج بھی مجھے یاد ہیں کہ کون سے پتھر مجھے نبی پر درود و سلام پڑھتے تھے۔ حسن مصطفیٰ پر تو دیوانے اور عاشق پتھر بھی تھے۔ آج انسان عشق مصطفیٰ کا دعویٰ تو کرے، حقیقت نہ ہو، اور وہ ہو امتی، امتی کہلائے ہیں۔ عشق مصطفیٰ کا دعویٰ تو کرے، عشق مصطفیٰ دراصل ہو نہ یاد رکھیں، یہ نہیں کہ ضروری ہر نمازی عاشق رسول ہو، یہ کچھ ضروری نہیں، پر عاشق رسول ہو اور نمازی نہ ہو، ایسا نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا ایسا۔ عاشق رسول نمازی ضرور ہوگا۔ اللہ کے محبوب کے حسن سے ہمیں پیار ہو، اور وہ محبوب ایسے حسین و جمیل کہ کائنات جھکی ہوئی ہے ان کے سامنے، حسن بھی جھکا ہوا ہے ان کے حسن کے سامنے، وہ میری اور آپ کی ذات کے لیے ساری زندگی روتے رہے۔ ہماری اوقات ہے کیا؟ ہم کس باغ کی مولی ہیں کہ اللہ کے محبوب آج بھی اور قیامت کے دن بھی میرے اور آپ کے لیے روتے رہے ساری زندگی، اور ہم عشق مصطفیٰ کا دعویٰ تو کریں اور انداز مصطفیٰ کو اپنائیں نا، ایسا۔ اللہ اکبر۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رات کا وقت تھا اور 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پہنچا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، لیٹے ہوئے تھے، آپ نے چادر مبارک اوپر لی ہوئی تھی، اور اس چادر کے اندر لال قسم کی دھاریں تھیں، خوبصورت چادر، آپ کا چہرہ مبارک چادر مبارک سے باہر تھا۔ رات کا وقت ہے، میں نے چہرہ مصطفیٰ کو چمکتے ہوئے دیکھا، میں دور سے کھڑا ہو کے دیکھنے لگ گیا۔ قربان ان لوگوں کے ان نظاروں پر ہیں کہ جو ظاہراً جاگتے ہوئے جسم کی آنکھ سے اللہ کے محبوب کا دیدار کرتے تھے، اور ان زندہ ان آنکھوں سے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ہوا یہ کہ میں رک گیا اور میں نے دیکھا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک چادر مبارک سے باہر ہے، پھر میں چمکتا چہرہ بھی دیکھا، پھر میں نے چاند کی طرف دیکھا، 14ویں کا چاند بھی چمک رہا تھا، پھر میں نے چہرہ مصطفیٰ کی طرف دیکھا، پھر میں نے چاند کی طرف دیکھا۔ اب میں نے سوچا کہ دیکھوں کہ حسن ان دونوں میں سے کس آسمان پر چمکنے والے چاند میں زیادہ حسن ہے، یا زمین پر اس چمکتے ہوئے چہرے کے اندر زیادہ حسن ہے۔ اب اس کشمکش میں میں ادھر اوپر بھی دیکھتا، نیچے بھی دیکھتا، اوپر بھی دیکھتا، نیچے بھی دیکھتا، چاند کو دیکھتا، پھر چہرہ مصطفیٰ کی طرف دیکھتا، حتیٰ کہ میں نے فیصلہ یہ کیا کہ میں نے دیکھا کہ چاند کے چہرے میں داغ تھے، چہرہ مصطفیٰ میں داغ نہیں تھے۔ چہرہ مصطفیٰ کمال تھا، مجھے لگتا تھا کہ چاند بھی دراصل نور لے رہا ہے تو چہرہ مصطفیٰ سے لے رہا ہے۔ کائنات کو حسن ملا حسن مصطفیٰ کے صدقے۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، تیرے خلقوں کو حق نے عظیم کہا، تیری خلقوں کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام الہی نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امی، تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امی، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ،
تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسن کائنات کے اندر نہیں ہے۔ حسن جمال کی باتیں چھیڑیں، اللہ فرماتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے محبوب آپ کے یہ بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا نا، ہم آپ کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کس چہرے کو نہیں دیکھ رہا؟ وہ دیکھ رہا ہے، پر چہرہ مصطفیٰ کی طرف دیکھنے کا انداز اور ہے۔ اللہ کی ذات ہمارے چہروں کو بھی دیکھ رہی ہے۔ فرمایا محبوب ہم آپ کے چہرے کو بار بار دیکھ رہے ہیں، جو آپ بار بار اٹھا رہے ہیں نا چہرہ، ہم اسے دیکھ رہے ہیں۔ اے اللہ کس چیز کو تو نہیں دیکھ رہا؟ ہر چھپی ہوئی چیز کائنات کے اندر، تحت الثری کے نیچے اندھیروں میں چھوٹی سی چلنے والی کیڑی کو بھی تو دیکھ رہا ہے۔ یہ کیا مطلب کہ محبوب ہم آپ کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں؟ دراصل محبوب دیکھنا تو میرا ہر کسی کو ہے، پر آپ کے چہرے کی طرف دیکھنا ایک محبت کا دیکھنا اور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے اس قدر پیار کرتا ہے۔ چہرہ مصطفیٰ ایسا ہے، کئی غیر مسلم ایسے تھے جنہوں نے آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا اور تڑپ گئے، اور یہ اسی وقت کہہ دیا کہ یہ چہرہ ایسا قطعاً نہیں ہو سکتا کہ جو جھوٹا ہو۔ چہرہ مصطفیٰ یہ ہمیشہ اس طرح کا حسین جمیل چہرہ کبھی جھوٹا قطعاً نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کمال تھا، آپ کا حسن انتہائی کمال تھا۔ تو لہٰذا اگر ہم حسن مصطفیٰ کے متعلق سوچتے ہیں، ہم محبت مصطفیٰ کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو بھی اپنائیں۔ یہ مومن کے لیے جو عشق مصطفیٰ میں تڑپتے ہیں نا، مومن کے وہ کہتے ہیں کہ مومن کے لیے موت بھی ایک تحفہ ہے۔ جب انسان مر جائے گا نا دنیا سے، قبر میں جاتے ہی چہرہ مصطفیٰ کا دیدار ہوگا انسان کو۔ تو جو دنیا کے اندر تڑپتا مچلتا رہتا ہے اور یہ دعا کرتا ہے کہ اے پروردگار کبھی تو اپنے محبوب کا دیدار خواب میں ہی کرا دے ہیں، میں کہتا ہوں کہ اللہ کرے ہو جائے، ہم سب کو آج رات ہو جائیں۔ میں کہتا ہوں اگر کسی کو دیدار مصطفیٰ خواب میں ہو جائیں، دن کو اس کی خوشی کے کیا کہنے۔ زندگی میں کبھی اسی اور خوشی ملی ہوگی اتنا بڑی کہ رات کو اس نے اللہ کے محبوب کا خواب میں دیدار کیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ایک ہر کسی عاشق کی ایک چاہت ہوتی ہے کہ کاش، اب دیکھیں کئی غریب لوگ ہیں جو یہ تڑپ رکھتے ہیں، اور بلکہ کئی دیکھے بھی گئے، کچھ لوگوں نے کمیٹیاں ڈالی ہوئی ہیں، کچھ لوگوں نے گلے میں پیسے جمع کر رہے ہیں خفیہ چھپا چھپا کے، ضعیف العمر بیچارے غریب کر نہیں سکتے کچھ۔ پوچھا جائے کیا مطلب ہے یہ جمع کرنے کا؟ کر رہے ہیں شاید کبھی اللہ کے محبوب کے روزے کا دیدار ہو جائے۔ روزے کے دیدار کے لیے ہم بہت کوشش، کئی عاشق ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اسی انتظار میں دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ پھر کسی عاشق نے کیا کہا کہ جب میں چلا جاؤں گا نا قبر کے اندر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی آگے نا، میں تو پاؤں کے اندر گر جاؤں گا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور فرشتے اٹھانے کی کوشش کریں گے اور سوال کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں کہوں گا اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ ارے میں تو مر کے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچا، تو مجھے اٹھانے کی کوشش کر رہے ہو۔ خدا کی قسم عشق مصطفیٰ در حقیقت ایمان ہے، یاد رکھیں۔ جس کے دل کے اندر عشق مصطفیٰ پیدا ہو گیا نا، وہ دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہو گیا۔ اللہ نے اس کائنات کو وجود ہی اپنے محبوب کے عشق کے لیے دیا ہے۔ اس کائنات کا وجود، اس کائنات کا حسن و جمال اللہ کے محبوب کے حسن و جمال کا صدقہ ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہو جائیں، بالخصوص جوان طبقہ اپنے اندر عشق رسول کی ایک شمع کو اجاگر کریں، عشق مصطفیٰ کی آگ کو بھڑکائیں اپنے اندر، ایک جنون ہو یار۔ کبھی تو ہم بھی جوان طبقہ، ہم بھی کبھی اٹھ کے رو کے پکارے ہیں پروردگار ہم ہیں گنہگار۔ یہ ہمارے کردار کی طرف اگر تو دیکھے گا نا، تو پھر ہمارے مقدر میں کبھی نہیں یہ چیز۔ ہمارے کئی بزرگ مجھ سے آ کے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ حضرت میں بڑے عرصے سے درود پاک پڑھ رہا ہوں، اور میں نے سنا ہے کہ جو بندہ اتنی مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے نا، تو خواب میں اللہ کے محبوب اپنا دیدار کراتے ہیں۔ یہ ہم جوانوں کے اندر یہ تڑپ ہونی چاہیے۔ ہم جوان کوشش کریں، ہم جوانوں کے اندر اگر یہ تڑپ پیدا ہو گئی نا، خدا کی عزت کی قسم دنیا آخرت ہماری کامیاب ہو جائے گی۔
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جوانی کے اندر عبادت کرنے والا ہوتا ہے نا، قیامت کے دن پروردگار محشر کے دن جو مشکل گھڑی ہوگی، زمین تانبے کی ہوگی، سورج سونیزے کے قریب ہوگا، ہر جان برہنہ ہوگی، ہر جان تڑپ رہی ہوگی، نفس نفس کا عالم ہوگا، 50,000 سال کا ایک اتنا طویل دن ہوگا، اس دن پروردگار اس بندے کو جو جوانی کے اندر، جس کے دل میں عشق مصطفیٰ کی آگ تھی، جو عشق مصطفیٰ میں جوانی میں تڑپتا تھا، جو میرے احکام کے مطابق چلتا تھا، پروردگار اس جوان کو قیامت کے دن اپنی رحمت کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا، اور اس کے لیے قیامت کا 50,000 سال کا دن ایسے گزرے گا جیسے صبح کی 2 رکعت نماز سنتیں ادا کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم جوانوں کو اس طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ ہمارے یہ بزرگ ہمارے سروں کا تاج ہیں، انہی سے نظام زندگی ہے، پر ہر میدان کے اندر یہ بزرگ پس پشت ہوتے ہیں اور ان کی دعائیں ہوتی ہیں۔ ہر میدان کے اندر جوان اترا ہے، پر آج ہر میدان جوان سے خالی نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، ہر میدان جوان سے خالی نظر آ رہا ہے۔ جوان دوسری طرف چلا گیا، امت مسلمہ کا جوان دوسری طرف چلا گیا، وگرنہ ایک وقت تھا وہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، وہ دین کے شاہکار تھے، انہوں نے ایک ایسا کام کیا کہ انہوں نے سمندروں کے اندر بھی گھوڑے دوڑا دیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے سمندروں کے اندر گھوڑے دوڑا دیے۔ ایک صحابی رسول کے متعلق آتا ہے کہ وہ دین کا پرچم لہراتے، تبلیغ کرتے کرتے چلتے رہے، کہیں سمندر آ گیا، زمین مکی، آگے سمندر آ گیا اور رک گئے۔ انہوں نے سمندر کی طرف یہاں پہ ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے دور تک نظر دوڑائی اور عرض کی، اے پروردگار، یہ تیرے محبوب کا امتی، یہ صحابی، یہ اس کوشش میں اگر اس سمندر کے ہاں کہیں دور تک کوئی خشک ایریا ہے، خشک جگہ ہے اور ابن آدم وہاں بستا ہے، تو تم مجھے وہ دکھا دے، تیرا یہ بندہ سمندر کراس کر کے وہاں تک پہنچ کے تیرے محبوب کا دین پہنچا کے آئے گا۔ یہ غازی، یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دونیم ان کی ٹھوکر سے سہارا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ ان کا رعب و دبدبہ اسلامی ایسا ہوتا کہ پہاڑ بھی سمٹ کے رائی کی طرح بن جاتے۔ آج ہم دیکھیں ہمارے اندر کس قدر ذوق ہے، چاہت ہے، محبت ہے، جذبہ ہے، لگن ہے، جنون ہے اسلام کا۔ ہم جوان دیکھیں ہمارا ٹوٹل کردار غیر مسلم یہود و نصارہ کا ہے۔ ہم نے فلمیں دیکھ کر اپنا کردار ایسا برباد کر کے رکھ دیا، ہمارے دلوں کے اندر نہ وہ عشق رسول ہے، نہ وہ چاہت ہے، نہ وہ دین کا جذبہ ہے، نہ ہم کبھی روتے ہیں، نہ ہم کبھی دین کے لیے کبھی نکلتے ہیں۔ میں اور آپ دیکھیں ہماری جو عمریں گزر گئی، جو جوان بیٹھے ہیں، جتنا بھی، ہمارا دین کے معاملے کے اندر کتنا کردار ہے، ہمارے وجود سے دین کو کتنا نفع پہنچے، ہم یہ دیکھیں، نہیں پہنچے، زیرو ہیں، بالکل زیرو ہیں، نام کے مسلمان ہیں۔ نہیں میرے بھائی، عشق رسول پیدا کریں، نکلیں دنیا کے معاملات سے تھوڑا دور ہو کر عشق مصطفیٰ پیدا کریں، اپنے آپ کو کم از کم، ہمارے یار نام تو قیامت کے دن بھی اللہ کے محبوب کہیں کہ اے پروردگار یہ بھی میرا امتی، تھوڑا سا لسٹ میں آخری بندوں میں کم از کم میرا نام لکھا گیا نا کہ یہ بھی میری دین کی اشاعت میں ملوث تھا، کام بن جائے گا خدا کی قسم۔ ہم کوشش کریں، اپنی زندگیاں بدلیں، عشق مصطفیٰ پیدا کریں، اسلام کی طرف متوجہ ہوں۔